مرد مرد کو احتلام ہوتا ہے تو روزہ ہو جاتا ہے، اور عورت کو حیض آتا ہے تو کیوں نہیں روزہ رکھ سکتی ہے؟ مرد کو احتلام ہوتا ہے تو اس کا تدارک ہے. تدارک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد ناپاک ہوا تو وہ غسل کرے گا تو پاک ہو جائے گا، لیکن عورت کو جو حیض آتا ہے جب ایام حیض چل رہے ہیں جس کو 72 گھنٹے کا کم سے کم ٹائم ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں، اور کم سے کم 72 گھنٹہ یعنی 3 دن 3 راتیں، ان 3 دنوں سے 1 گھنٹہ بھی کم آیا تو حیض نہیں ہے، وہ بیماری ہے، یا 10 دن سے زیادہ آیا تو وہ بھی بیماری ہے. اب ان ایام کو اللہ نے عورتوں پر مقرر کر رکھا ہے. اب یہ جو ایام ہیں 3 دن 3 راتیں یا 10 دن، ان میں عورتوں کے الگ الگ عادت ہوتی ہے. کسی کو 3 ہی دن پر بند ہو جاتا ہے، کسی کو 4 دن، کسی کو 5 دن، کسی کو 14 دن، کسی کو 200 دن ہو جاتا ہے. اب ان عادات میں جب تک اس کو حیض آنے کی عادت ہے وہ ہر گھڑی ناپاک ہے. وہ چاہے جتنا غسل کر لے وہ پاک ہی نہیں ہوگی، اور پاک بھی نہیں ہوگی. دوسرے میں وہ خون نکلتا ہے ان کا. مرد کا ایک بار احتلام ہوا جس کی وجہ سے وہ غسل کیا، پاک ہو گیا، کمزوری کا تھوڑا شائبہ ہوا. اور عورتوں کے جسم سے زیادہ خون نکلتا ہے، ہر 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد خون نکل گیا، جس کی وجہ سے ان کے کمزوری ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے کہہ دیا کہ حیض کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے، نماز پڑھنا حرام ہے، قرآن پڑھنا حرام ہے. اس لیے حیض کی حالت میں نہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے. نماز کی قضا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پریشانی میں پڑ جائے گی، ہر مہینے کا کتنا قضا ادا کرے گی. اس لیے شریعت نے اس کے قضا کو معاف کر دیا ہے کہ اس کو جتنے دیر عادت رہے گی حیض آنے کے اتنے دیر تک اس پر نماز کی قضا نہیں ہے، روزہ کی قضا ہے. اس لیے کہ چونکہ سال میں 1 بار آتا ہے اور چند دن تک حیض کا ایام رہے 4-5 دن، اس کے اگر روزے چھوٹے تو سال میں کبھی بھی اس کا قضا وہ کر سکتی ہے. مرد اسی وقت پاک ہو گیا، اور عورت چاہے جتنا کوشش کر لے وہ پاک ہی نہیں ہوگی. یہ بنیاد ہے، اس لیے بھی روزہ رکھنا اس کے لیے. خیر شریعت نہیں منع کیا ان کو، اور اس میں شریعت نے منع کیا ناپاک ہونا روزے کو نہیں توڑتا ہے. سب سے اہم جواب یہی ہے کہ ناپاک ہونا روزے پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس سے